میں کے پی ہاؤس میں ہی تھا، 4 چھاپے مارے گئے۔ علی امین گنڈاپور کا کے پی اسمبلی پہنچ کر خطاب، کہا آئی جی نے اب تک کے پی ہاؤس میں بندے بٹھا رکھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں۔ بولے کے پی ہاؤس پر دھاوا بولا گیا، شیلنگ اور فائرنگ کی گئی۔ میں 3 بندوں کے ساتھ کے پی ہاؤس سے نکلا، آئی جی کی وجہ سے اکیلا 12 ضلع کراس کر کے اسمبلی پہنچا ہوں۔ مجھے تھریٹس ہیں، مجھے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ آئی جی اسلام آباد معافی مانگے ورنہ ایف آئی آر درج کرائیں گے۔ کل رات کو ہی بتا دیا تھا کہ علی امین گنڈاپور کیسے اسلام آباد سے نکلے۔ فیصل وابڈا کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا کہ پی ہاؤس اسلام آباد کے پیچھے عمر ایوب کا گھر ہے، اداروں پر اغوا کا الزام لگانے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پولیس نے چھاپا مارا تو گنڈاپور نکل گئے تھے، ویڈیوز ریلیز کر چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا علی امین گنڈاپور کی گمشدگی کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ کیا وزیر اعلیٰ ایسے اغوا ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنی اسمبلی میں نکل آئیں؟ پی ٹی آئی کا منصوبہ تھا کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا جائے۔ وہ علی امین گنڈاپور نہیں، میں تھا۔ پولیس کی جاری ویڈیو کے بعد پختونخوا کے وزیر کا بیان سامنے آ گیا، کہا پولیس کی جاری ویڈیو میں علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ میں ہوں۔ سی سی ٹی وی میں کے پی ہاؤس اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ نہیں، میں نکل کر جا رہا ہوں۔ کے پی ہاؤس پر پولیس آنے کے بعد میں نکل گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں علی امین گنڈاپور کی مبینہ گمشدگی اور کے پی ہاؤس واقعے کے خلاف قرارداد منظور۔ اجلاس شروع ہوتے ہی گیلری میں موجود پی ٹی آئی کارکنان کی نعرے بازی، اسپیکر نے چیف سیکرٹری اور آئی جی پختونخوا کو کل طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کی بھی طلبی۔ اسپیکر کا کہنا تھا حکام کل پیش ہو کر بتائیں وزیر اعلیٰ سے متعلق کیا اقدامات کیے گئے۔ وزیر قانون خیبر پختونخوا نے کہا وزیر اعلیٰ کی گمشدگی انتظامی سطح پر خط و کتابت کا نہ ہونا چیف سیکرٹری کی ناکامی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پختونخوا کو چاہیے صوبائی حکومت کو آگاہ کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل کے پی شاہ فیصل نے ایوان کو بتایا کے پی ہاؤس اسلام آباد خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے، اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے ملکوں کے سفارت خانوں کی ہوتی ہے، کوئی بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی نے کہا اگر وزیر اعلیٰ محفوظ نہیں تو 24 کروڑ عوام کیسے محفوظ ہوں گے؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ لاپتہ ہیں اور کوئی کچھ بتانے کو تیار نہیں۔ اسپیکر وزیر اعلیٰ کو 24 گھنٹے میں بازیاب کرنے کی رولنگ دیں۔ یہ احتجاج نہیں، اسلام آباد پر حملہ تھا، حملے کی قیادت وزیر اعلیٰ کے پی کر رہے تھے۔ یہ اسلام آباد میں جہاں بھی چھپتے ہیں ہم وہاں تک جا رہے ہیں، کسی کو ہم خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی پریس کانفرنس، کہا اس تخریب کاری میں خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے۔ کے پی کے حاضر سروس پولیس اہلکار بھی احتجاج میں شریک تھے۔ ہمارے ایک جوان شہید، 31 زخمی ہوئے۔ پرتشدد احتجاج کرنے والوں کے خلاف 10 ایف آئی آر درج کی ہے۔ 120 افغان شہریوں سمیت 878 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبد الحمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب سمیت افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی، پاکستان کی ترقی میں رخ نہ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو غیر قانونی طور پر عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسلام آباد پر دھاوا ناکام بنانے میں اسلام آباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔ پاک فوج، پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کانسٹیبل حمید شاہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کانسٹیبل حمید شاہ شہید کی قربانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام آباد کے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ پاکستان میں ہونے والی بین الاقوامی تقاریب معمول کے مطابق ہوں گی۔ وزیر داخلہ کی وزیر اعلیٰ کے پی کی گمشدگی پر لا علمی ڈرامے کے سوا کچھ نہیں۔ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے ثبوت ہیں، وزیر اعلیٰ کو زبردستی حراست میں لیا گیا۔ کے پی ہاؤس میں بھاری اکثریت سے منتخب وزیر اعلیٰ پر حملہ فیڈریشن پر حملہ ہے۔
کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی مرمت نہیں ہوگی بلکہ طالب علموں کے لیے محفوظ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی جبری گمشدگی سے ایس سی او غیر ملکی مہمانوں کو کیا پیغام ملے گا؟ غیر ملکی مہمان کیا سوچیں گے کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے؟ منتخب وزیر اعلیٰ کی جبری گمشدگی کے پی عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں، منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک اعلان، کہا تشدد دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انتشار مسلح جتھے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نام نہاد احتجاج کی وجہ سے کاروبار متاثر، شہری پریشان ہوئے۔ عوام کی حفاظت پر متعین پولیس اہلکاروں پر تشدد کون سی سیاست ہے؟ عوام پوچھتے ہیں کیسا پرامن احتجاج ہے کہ سینکڑوں اہلکاروں کو حملے کر کے زخمی کر دیا گیا۔ مریم نواز کا اسلام آباد میں کانسٹیبل کی شہادت پر اظہار افسوس، شہید عبدالحمید شاہ کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ پنجاب میں بانی پی ٹی آئی سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف مقدمے درج۔ راولپنڈی کے تھانہ نصیر آباد میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات شامل۔ لاہور میں 20 مقدمہ درج، بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور، علیمہ خان، عظما خان، حماد اظہر بھی نامزد۔ پی ٹی آئی احتجاج کے دوران کاریہ سرکار میں مداخلت اور جلاؤ گھراؤ کا الزام، تھانہ ٹیکسلا میں بھی مقدمہ درج۔ راجہ بشارت سمیت 105 رہنما اور کارکن نامزد۔ مقدمے کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور شیل چھینے۔ کارکنوں کے پاس ڈنڈے، پیٹرول بم اور پتھر تھے۔ علیمہ اور عظما خان کا تھانہ کوسار میں درج مقدمے میں 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ سینئر رہنما اعظم سواتی کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کے پی حکومت کا احتجاج کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال، وفاقی حکومت انکوائری کرے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ انکوائری کمیٹی 7 روز میں اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔ کمیٹی سرکاری وسائل کے استعمال کرنے کا حکم دینے والے کا تعین کرے گی۔ سرکاری ملازمین کے ملوث ہونے اور ناجائز حکم ماننے والوں کا بھی تعین کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی معمول پر آ گئی، موبائل فون سروس بحال۔ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے مطابق اندرون شہر تمام رکاوٹیں اور کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ مری روڈ اور اطراف کے راستے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے۔ فیض آباد سے بھی کنٹینر ہٹا دیے گئے۔ اسلام آباد پشاور M1 موٹر وے اور اسلام آباد لاہور M2 موٹر وے بھی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں سے بھی کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں۔ وفاقی حکومت نے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس میں کہا گیا پی ٹی ایم ملک میں امن و سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ حکومتی وفد کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ ملاقات میں خواجہ سعد رفیق، نیت بخاری، نوید قمر، شیریں رحمان شامل تھے۔ ملاقات کے بعد اسحاق ڈار نے کہا مولانا فضل الرحمان کو فلسطین پر اے پی سی کی دعوت دینے آئے تھے۔ کل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ایوان صدر میں وزیر اعظم اور صدر مملکت کی میزبانی میں سیاسی جماعتوں کا اجلاس ہوگا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کو 1 سال۔ کل حکومتی سطح پر یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزبانی میں مشرق وسطی پر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ملک بھر کی سیاسی قیادت شریک ہوگی۔ مقصد فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دینا ہے۔ اے پی سی میں بلاول بھٹو، حافظ نعیم، مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی سمیت پی ٹی آئی اور MWM کی قیادت کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ بھی بڑا دہشت گرد ہے۔ فلسطین کے مجاہدوں تم بہت بڑی طاقت سے لڑ رہے ہو۔ ملین مارچ پوری امت کی جانب سے اظہار یکجہتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں الاقصی ملین مارچ سے خطاب، کہا 43,000 لوگ غزہ میں شہید ہو چکے، ان میں 30,000 سے زائد عورتیں اور بچے ہیں۔ مسلمان ممالک اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعظم شہباز شریف سے غزہ پر اے پی سی بلانے کا کہا، انہوں نے اس کو منظور کیا، جس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا بیروت پر بڑا حملہ، متعدد عمارتیں ملیامٹ۔ اسرائیلی حملوں کے بعد سے اب تک گزشتہ رات بدترین رات تھی۔
لبنان کے مختلف علاقوں میں دھماکے ہوتے رہے. وحشیانہ حملوں سے 24 گھنٹے میں 23 شہری شہید، 90 سے زیادہ زخمی ہو گئے. حزب اللہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی شہر کریات شمونہ اور حیفا پر درجنوں راکٹ برسا دیے، جس سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی. حزب اللہ نے سرحدی جھڑپوں میں 25 اسرائیلی فوجی افسروں اور اہلکاروں کو ہلاک اور 123 کو زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر اسرائیل کا ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اسرائیل پر کامیاب میزائل حملوں کا انعام. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ کو فتح کے نشان سے نواز دیا. یہ تمغہ اعلیٰ ترین فوجی اعزازات میں سے ایک ہے جو فوجی کامیابیوں کے لیے دیا جاتا ہے. برطانیہ سے امریکہ تک مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج، غزہ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ. نیو یارک اور واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی. لندن میں فلسطین کی حمایت میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم کو جنگی مجرم قرار دیا. میڈرڈ میں مظاہرین کا کہنا تھا یورپ قاتل اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ. چلی میں غزہ میں شہید بچوں کی یاد میں مارچ کیا گیا. شرکا کا کہنا تھا اسرائیل خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے. غزہ میں بچوں پر اسرائیلی بمباری کی عکاسی بھی کی گئی. صدر آصف علی زرداری کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی کی رہائش گاہ آمد. شہید کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت. کہا پوری قوم شہداء اور ان کے خاندان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شمالی وزیرستان میں شہید ہوئے تھے. آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت ٹیموں کا ٹکراؤ. 106 رنز کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری. شیفالی ورما 32، جمیمہ 23، سمرتی 7 اور رچا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئی. پاکستان نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 105 رنز بنائے تھے. ندا ڈار 28، منیبہ علی 17 اور اروپ شاہ 14 رنز بنا کر نمایاں رہی. تمام میچ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا. کپتان شان مسعود کہتے ہیں کوشش ہوگی میچ کے 5ویں دن بھی بہترین کرکٹ کھیلیں. عامر جمال کی شمولیت سے ٹیم کو فائدہ ہوگا. انگلش کیپٹن لالی پاپ نے کہا پاکستان مشکل ٹیم ہے، بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس اچھے اسپنرز موجود ہیں. پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز کل سے ہوگا. راولپنڈی اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں، آزاد کشمیر میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ 8 اکتوبر تک جاری رہنے کی پیش گوئی. کراچی میں گرمی کی لہر، منگل کو درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان. کوئٹہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، 9 افراد زخمی. علاقہ مکینوں نے میتیں رکھ کر 2 مقامات پر دھرنا دے دیا. پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے فائرنگ مظاہرین کی جانب سے کی گئی. عدالتی احکامات پر افغان مہاجرین کی غیر قانونی آبادی ہٹانے کے لیے کارروائی کر رہے ہیں. فائرنگ سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے. کراچی میں منوڑا کے ساحل پر سمندر میں ڈوبنے والے 4 افراد میں سے ایک کی تلاش اب تک جاری. جاں بحق ہونے والے تینوں بہن بھائی طالب علم تھے. اہل خانہ کا کہنا ہے ارشد امام کے 3 ہی بچے تھے. داماد کی لاش اب تک نہیں مل سکی. صادق آباد میں کچے کے علاقے ماچکھا میں ٹارگیٹڈ آپریشن، 2 ڈاکو مارے گئے، دیگر ساتھی فرار. ڈاکوؤں کی شناخت سرمد بھیو، سجو ملکانی کے نام سے ہوئی. ڈی پی او کے مطابق ڈاکو SHO رمضان کے قتل میں ملوث تھے. جیلوں میں مضر صحت کھانا کھانے سے 2 بچے دم توڑ گئے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے 6 بچے زیر علاج ہیں. گزشتہ شب تقریب میں کھانا کھانے سے بچوں کی طبیعت خراب ہوئی تھی. ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی 22ویں سالانہ میٹنگ. WMO کے صدر سلمان اقبال نے سالانہ میٹنگ کی صدارت کی. WMO کے پاکستان، بھارت، امریکہ، جنوبی افریقہ، مشرق وسطی، شری لنکا، یورپ اور برطانیہ چیپٹرز، گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے صدور اور چیئرپرسنز نے سالانہ رپورٹس پیش کی. گزشتہ سال کی کارکردگی اور آئندہ منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا. صدر WMO سلمان اقبال نے ہدایت کی تعلیم، صحت اور ہاؤسنگ کو ترجیح دی جائے. گلوبل لیڈیز ونگ اور گلوبل یوتھ ونگ کے لیے بھی اہم فیصلے کیے گئے. کراچی کے ایکسپو سینٹر میں کھجور میلہ شہریوں کی خصوصی دلچسپی. ماہرین کا کہنا ہے پاکستان کی کھجوریں مٹھاس اور لذت میں اپنی مثال آپ ہیں. پیداوار بڑھانے کے لیے کاشتکاری کے جدید انداز متعارف کرانے ہوں گے.
पाकिस्तान जैसी टीम गैर मुतवक्के कुछ भी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की मेलबर्न में गुफ्तगू, कहा माजी में हमें इनके खिलाफ चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, सीरीज के लिए तैयार हैं, इन्हें हल्का नहीं लेंगे। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की हैट्रिक, अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी, अल उरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। शंघाई मास्टर्स में नोवाक जोकोविच की धमाकेदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की हैट्रिक, अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी, अल उरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। सादियो माने ने 2 गोल स्कोर किए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 11वें रोज कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवाल, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज परफॉर्म करेंगे। थिएटर और फन लतीफा के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।